ملک عرب بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں ہے۔ چونکہ اس کو تین طرف سے سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیرا ہوا ہے، اس لیے اسے جزیرہ عرب کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں بلاد شام و عراق ہیں، مغرب میں بحر احمر یعنی بحیرہ قلزم، جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں۔ اس کا طول شمالاً جنوباً 1500 میل کے قریب اور اوسط عرض شرقاً اور غرباً 800 میل ہے۔ اس کا رقبہ 1,20,000 مربع میل یعنی بر اعظم یورپ کی ایک تہائی کے قریب ہے۔ علماء جغرافیہ نے بربنائے طبیعت ارضی اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن کا بیان بطریق اختصار بتایا جا رہا ہے۔ پہلا حصہ اس کا ہے اقلیم حجاز، جو مغرب میں بحر احمر کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملحق ساحل بحر کو، جو نشیب ہے، تہامہ یا غور کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کو جو حصہ ہے وہ نجد یعنی مرتفع زمین مرتفع کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ نجد و تہامہ کے درمیان حاجز و حائل ہے، اس لیے اسی نام سے موسوم ہے۔ حجاز کے مشہور شہروں میں مکہ مشرفہ ہے، جو مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قیقان کے درمیان واقع ہے۔ اس شہر مبارک میں نوشروان کی تخت نشینی کے 42ویں سال عام الفیل میں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف اسی شہر میں ہے۔ مناسک حج کے مشہور مقامات میں سے صفا و مروہ تو بیت اللہ شریف کے عین قریب ہی ہیں۔ منا 3 میل مشرق کو ہے۔ منا سے اسی قدر فاصلے پر مشرق کی طرف مزدلفہ اور مزدلفہ سے مشرق کو اتنی ہی مسافت پر عرفات ہے۔ مکہ مشرفہ سے شمال کی طرف تقریباً 200 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں حضور سرور کائنات علیہ تحیت و صلات کا مزار مقدس واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل شمال کو جبل احد ہے، جہاں حضرت امیر حمزہ کا مزار مبارک ہے۔ مکہ مشرفہ کی بندرگاہ جدہ ہے، جو 34 میل کے فاصلے پر بحیرہ قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبوع ہے، جو مدینہ پاک سے 73 میل کے فاصلے پر بحیرہ قلزم کے ساحل پر ہے۔ حجاز ریلوے لائن 1908 میں دمشق سے مدینہ منورہ تک تیار ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ تک تاحال تیار نہیں ہوئی۔ اس اقلیم میں حرمین شریفین کے علاوہ بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک اور غدیر خم اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہیں۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں ساحل بحر احمر پر واقع ہے۔ حجر میں جو وادی القریٰ میں ہے، آثار سمود اب تک پائے جاتے ہیں۔ طائف اہل مکہ مشرفہ کا مصیف ہے، یعنی یہاں کے میوے بڑے مشہور ہیں۔ دوسرا حصہ جسے اقلیم یمن کہا جاتا ہے، یہ حجاز کے جنوب میں بحر احمر اور بحر ہند کے ساحل سے متصل واقع ہے۔ اس کی یمن و برکت یا کعبۃ اللہ کی جانب یمین ہونے کے سبب سے اسی نام سے موسوم ہے۔ اس اقلیم میں نجران، صنعاء، سبا و مارب مشہور تاریخی مقامات ہیں۔ مہنہ، حدیدہ اور زبید تجارتی حیثیت رکھتے ہیں۔ صنعاء دارالسلطنت سے جو عدن سے 128 میل ہے، کنیسہ قلیس اسی شہر میں تھا۔ اس کی بندرگاہ حدیدہ ہے، جہاں سے چمڑے بیرونی ممالک کو جاتے ہیں۔ صنعاء سے 4 دن کی مسافت پر سبا و معرب کے آثار پائے جاتے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ نجران ایک بڑا شہر تھا، جس کے متعلق 70 گاؤں تھے۔ یہ شہر ملک عرب میں عیسائیت کا مرکز تھا۔ یہاں ایک بڑا گرجا تھا، جسے بنو عبد المدان بن الدیان حارثی نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بنایا تھا۔ وہ کعبۃ اللہ کی طرح اس کی تعظیم کرتے تھے اور اسے کعبہ نجران کہا کرتے تھے۔ اسی گرجا کے بڑے بڑے پادری ہجرت کے 12ویں سال حضور سید المرسلین کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور حضور نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی تھی۔ نجران ہی کے گاؤں میں قصہ اصحاب اخدود وقوع میں آیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت کے کلام پاک میں پایا جاتا ہے۔ ملک عرب کا تیسرا حصہ اقلیم حضر موت کے نام سے معروف ہے، جو یمن کے مشرق میں بحر ہند کے ساحل سے متصل واقع ہے۔ اس کا مشہور شہر شبام دارالسلطنت ہے۔ ان کے علاوہ مرباد، ظفار، شہر اور مکلا ساحل پر واقع ہیں۔ اسی طرح ملک عرب کا چوتھا حصہ اقلیم مہرہ، یہ حضر موت کے مشرق میں واقع ہے۔ یہاں کے اونٹ بڑے مشہور ہیں، جنہیں قبیلہ مہرہ کی نسبت سے اہل مہریہ بولتے ہیں۔
یہاں کے باشندوں کی غذا عموماً مچھلی ہے۔ پانچواں حصہ عرب کا اقلیم عمان کے نام سے معروف ہے، جو مہرہ سے متصل بحر ہند اور بحر عمان کے ساحل سے ملحق ہے۔ اس کے مشہور شہروں میں مسقط اور سہار ہیں۔ یہاں کے باشندے عموماً خوارج اباضیہ ہیں۔ چھٹا حصہ ملک عرب کا اقلیم الاحسا کہلاتا ہے، جسے بحرین بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بحر فارس اور بحر عمان کے ساحل پر واقع ہے۔ اس طرف کے جزائر موتیوں کے مغاز ہیں۔ اس کے شہروں میں سے فطیف، حفوف اور ہجر ہیں۔ یہاں کے باشندے عموماً رافضی و تبرعی ہیں۔ جبکہ ملک عرب کا ساتواں حصہ اقلیم نجد ہے، جو حجاز کے مشرق اور صحرائے شام کے جنوب میں ہے۔ اسی اقلیم کے نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ پیشن گوئی محمد بن عبد الوہاب اور فرقہ وہابیہ کے ظہور سے پوری ہوئی۔ اسی اقلیم کے شمالی حصے میں حرب داحس اور حرب بسوس وقوع میں آئیں، جن میں سے ہر ایک 40 سال تک جاری رہی۔ وہابیہ کا دارالسلطنت ریاض ہے۔ آٹھواں حصہ ملک عرب کا اقلیم الاحقاف ہے، جو عمان اور اجزاء و نجد و حضرموت و مہرہ کے درمیان میں ایک وسیع بے آباد صحرا ہے۔ اس کا حال معلوم نہیں۔ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر مبارک حضرموت کے متصل احقاف ہی میں ہے۔